نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور ابتلا مشکلات اور مصائب اور انسان پر آتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو تم پر مصیبت آتی ہے، جو تمہارے اوپر کوئی مشکل مصیبت ابتلا آ پہنچتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہاری کوئی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو میرا نام مجھے ماننے کے باوجود بھی۔ ویسے تو پوری امت کو، پورے جہان والے لوگوں کو یہ خطاب ہے، کسی بھی انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے اور اس کے کیے درے کی ہوتی ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے یہ کسی انسان کی یا کسی جو شخص بول رہا ہے تو اس کی نہیں ہے۔ جب انسان قرآن پاک کی بات کرتا ہے تو یہ قطعی حکم ہوتا ہے، اور یہ کسی انسان کی اپنی بات نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں بتائے ہیں اور یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ جبکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے بھائی تم اپنا غور کرو، جو تم نے کرتوتیں کی ہیں، جو تم نے کمایا ہے، اگر تم کے اوپر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو بندے کی اس میں زیادہ تر اپنی غلطی ہوتی ہے، اور یعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں معاف کرتا رہتا ہوں، پھر کسی ایک دن میں آ کر پکڑ بھی لیتا ہوں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی آپ کو مصیبت آ پہنچتی ہے، ابتلا آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، جس میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، جس طرح کہ آج پورا ورلڈ مشکل میں ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ہوا جو ہے اس میں دن رات انسان اپنی سٹرگل، کوشش اور جتنے بھی لگتے لانے ہیں، جو کرنے والے ہیں، جو سائنس والے ہیں، اور اپنے ٹیکنالوجی اور جتنی بھی وہ اپنا تفاخر اور جو اپنے آپ کو تھنک ٹینک کہتے تھے، وہ سارے کے سارے آج پریشان ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی ایسی چیز بھیجی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اس سے خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے جب انسان نے پیدا ابھی ہونا ہی تھا تو رب العزت نے اس کتاب میں لکھ دیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت، تمہیں کوئی بھی آزمائش آئے گی، کیا ہوگا؟ فی الارض ولا فی انفسکم، اس زمین کے اوپر آئے اور یا تمہاری جانوں کے اوپر آئے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ جو میں نے مصیبت تمہارے اوپر جو ڈالی ہے، جو مشکلات ڈالی ہیں، اور اسی لیے یہ میں نے پہلے ہی لکھ رکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے ان ذالک علی اللہ، یہ پہلے لکھ چھڑنا یہ فلاں آدمی کیا کرے گا، اتنی دنیا کائنات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ایک آیت میں فرماتے ہیں زمین آسمان میں نے جو بادل تمہارے اوپر بھیجے ہیں، جب وہ کشتیاں چلتی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس کے اوپر غور کرو۔ غور وہ لوگ کریں جو عقل والے ہیں، دوسرے نہیں غور کریں گے، صرف اور صرف عقل والوں کو دعوت دے گئی ہے قرآن پاک میں مختلف، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں نے پہلے یہ چیزیں لکھ رکھی ہے، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کو اس میں افسوس نہ کرو جو تم سے چھن گیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اگر وہ اس سے چھین لی ہے، اس سے ہٹ گئی ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اکڑو بھی نہ، تکبر بھی نہ کرو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ، پھر اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، اپنی دولت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ذہانت کے اوپر، طاقت کے اوپر جو فخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی زندگی کا آنے کا مقصد سمجھ جائے تو اس کو ساری کی ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس نے کہا تھا میں تم کو آزماؤں گا، بھوک سے، پیاس سے، ابتلا سے، تمام چیزوں سے،
قرآن پاک جو یہ الفاظ ہیں ان کے اوپر اگر غور کریں گے تو ہمیں ساری کی ساری باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے، اور اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا یہ جو چیز ہے جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر تم نے غور کرنا ہے، قرآن پاک جو میں نے تم کو دے کر بھیجا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تب جا کر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اس سے پر غور کر لیں، اس کے اوپر تدبر کر لیں تو، اور آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، درگزر کرنا، آپ کا سچ بولنا، آپ کا اچھا باپ ہونا، اچھا خامد ہونا، دوستی کا معیار اللہ کے رسول کا کیسا ہے، اور کس حد تک وفا کرتے تھے، کس حد تک شکر گزاری کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کا باپ ہونا اور بیٹیوں سے پیار کرنا اگر سمجھ ہے تو ہمیں یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں جو میں نے تمہیں پہلے باتیں بتائی ہیں، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے، اگر تم اس کی روح گردانی کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکموں کی نافرمانی کرے گا، جو میری بتائی ہوئے احکام جو ہوتے ہیں، جو میری سنت سے مخالفت کرے گا، میں اس کو ذلت اور رسوائی اس کے اوپر مسلط کر دوں گا۔ اور ایک جگہ پہ اور فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو انسانوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جان کے اوپر خود ظلم کیے ہوئے ہیں، وہ خود اس کی چیز کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خود ظلم کرنا ہے۔ اور اس ظلم کو اور خیر کو انسان اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو عذاب دے کر تمہارا میں کیا کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم کو عذاب دینے کا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر تم یہ کام کرتے ہو اور اپنے اوپر مصیبت ڈالتے ہو تو آپ کو اپنا خود احتسابی کرنی چاہیے۔ اور اما ایک جگہ پہ فرمایا اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم، کیا تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے تم کو عذاب آ جائے، تمہیں دنسا دیا جائے ہیں، ان تقولوا کہ تم کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور یہ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ جب بندہ استغفار کر رہا ہو، اللہ کے حکموں کی نافرمان برداری کر رہا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہو اور کرتا بھی ہو، اللہ سے گریہ زاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اس کی غلطی پہ غلطی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتنی غلطیاں کرتے ہو میں تمہیں خود چھوڑتا رہتا ہوں، میں درگزر کرتا رہتا ہوں تمہارے لیے۔ اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا، تم جلدی کر لو، اور فتنوں کے آنے سے پہلے تم جلدی کرو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے اوپر بادروا بالاعمال فتنہ کا قطع اللیل مسلم، یعنی اس رات کی، اندھیری رات کے اس ٹکڑے کی طرح، یعنی کیا ہوگا یصبح الرجل مومنا، آدمی صبح مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو وہ کافر ہوگا، یعنی انسان کے اتنے لالچوں میں وہ پڑا ہوگا، صبح وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ایمان والا ہوگا، یمسی کافرا شام کو، یا پھر ایسے اور یمسی مومن، یا شام کو وہ مومن ہوگا، وہ یصبح کافر، یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، کس کے لیے؟ بے عرض من الدنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دن رات دنیا کمانے کے لیے، اس میں حلال حرام تمام چیزوں کو
اس کو یہ بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیا بتایا ہے، مجھے کیا کہا ہے، اس کے اوپر وہ دن رات کرے گا. صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہے، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا. کیوں کہ وہ یوبی وہ دینوں اپنے دین کو بیچے گا، اپنے ایمان کو بیچے گا. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، اس کتاب کے مطابق. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی مخالفت کرے گا. بعرض من الدنیا، دنیا حاصل کرنے والے کے لیے. اور فرمایا من سرہ، جو اسودگی سے پہلے، جو بندہ اچھائی جس وقت اس کے اوپر اچھائی ہوئی ہو، اچھا اس کے دن آئے ہوں، اس کو چاہیے اگر خوش ہونا چاہتے ہیں ان یستجیب اللہ عند الشدائد، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں، والکرب اور مصائب میں اس کی دعا قبول کی جائے، مشکل میں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کی جائے. والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اور آسانی جس وقت اس کی انسان کے اوپر ہو، جب اس کو اللہ نے ملک اچھا دیا ہو، آزادی سے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو صحت اور تندرستی ہو، والدین اس کو دیے ہوں، اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہوں، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں دی ہوئی ہوں، تو اس کو اسودگی میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. تو پھر اس کی مشکل اور مصائب میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں. انسان کے اوپر واجب ہے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے اسے، تاکہ اس کا آخرت بھی بہتر ہو اور دنیا بھی بہتر ہو. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرتا بھی رہے، اور اس کے بعد ہم اسودگی ہو انسان کے اوپر آ جائے اور آسانی ہو، جب مصیبت آتی ہے تو اس کو پھر کون سی اور کیا طریقہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور آئندہ نشست میں ہم اس کو بیان کرنے کی